اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اگر ان کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو، ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے لیے کچھ مشکلات اور مسائل کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران، معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ یہ اشرہ ان کی طرف سے کی گئی بےمانی، آپ کو مالی حوالے سے نقصان پہنچانے کی گئی کوششوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، پیسوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں اور کسی بھی قسم کے اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط اور محتاط رویے کا ایک مظاہرہ کریں۔ آپ کے ساتھ بےمانی ہونے کے قوی امکانات ظاہر ہو رہے ہیں اس عرصے کے دوران۔ آپ کی کاروباری معاملات میں بہتری کو اور کاروباری تعلقات میں بڑھوتری، اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے اندر خدا خوفی بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ مذہبی معاملات کی طرف اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، اور ان کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی پوری کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے خلاف کچھ سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کا قیام بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اشرہ آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں یہ سفر کاروباری معاملات کے حوالے سے ہوگا۔ اس عرصے کے دوران آپ کو آنکھوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وراثتی معاملات حل طلب ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آ رہی۔ کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرض لینا ہے تو اس کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، آپ کو ملتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے اولاد کے معاملات اور ازدواجی معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ معاملات جو ہیں وہ آپ کی متوقع یا خواہش کے مطابق جو ہیں وہ بہتر شکل اختیار کرتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کوششیں تو کریں گے لیکن ان معاملات کو کوئی بہتر شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ وہ لوگ جو ذاتی کاروبار کی ایکسپینشن چاہتے ہیں، دوسرے شہروں میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہوگا۔ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ میل ملاقات اور آپسی تعلقات میں بہتری کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل طلب شکل لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو عشق و محبت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں انوالو ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں لیکن گھر سے باہر کوئی عشق مشوقی چلا رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ اشرہ آپ کے معاملات میں خرابی اور آپ کے بھانڈا پھوٹنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اس لیے ان معاملات کے حوالے سے احتیاط برتیں۔ اس عرصے کے دوران آپ روپیہ پیسہ کماتے نظر آتے ہیں اور اپنی مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے کی کوششوں میں بھی کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ وقت آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ایک بات اور بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کی گفتگو کی صلاحیت خاصی متاثر ہوتی نظر آئے گی، یعنی کہ آپ اگر کسی سے اپنا کام نکلوانا چاہیں تو آپ اپنی زبان اور اپنی چالاکی کے ساتھ اپنے معاملات ان سے حل کروانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ اشرہ آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بہتر تعلقات کے قائم ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہوں گے تو وہ بھی بآسانی حل ہوتے نظر آئیں گے۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران یاقوت، جس کو روبی کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں۔ یہ آپ کو ہمارے ادارے سے بھی مل جائے گا، یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آیت الکرسی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس سبزی کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 ستمبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 ستمبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اتنا ہی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔